الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے 96 تک 10 آیتوں کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. یہاں الکتاب سے تورات مراد ہے جسے یہود نے بدل ڈالا تھا. فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پے در پہ انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل میں لگاتار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی اصلاح اور ہدایت کی متقاضی تھی. اللہ ان کی اصلاح چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائیں، لیکن انہوں نے خود ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی. عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے. بنو اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا. قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے ذکر نہیں کیا گیا ہے. البتہ عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر والدہ کی نسبت سے ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک طرف تو ان لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ تجویز کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو انہیں اس کی طرف منسوب کیا جاتا، نہ کہ والدہ کی طرف. دوسری طرف ان عیسائیوں کی تردید ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. ابن مریم کے لفظ میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ عظمت اور شان کے باوجود محض ایک بشر تھے، ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے
انہیں ربوبیت اور الوہیت کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی۔ بینات سے آیات شرعیہ اور کونیہ دونوں مراد ہیں۔ آیات شرعیہ سے مراد انجیل ہے، اور آیات کونیہ سے معجزات مراد ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھوں کو صحت یاب کرنا، جن کا ذکر سورہ آل عمران میں تفصیل سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، وہ معجزات اس قدر واضح تھے کہ ان کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی ہٹ دھرم ہی شک کر سکتا تھا، لیکن یہود نے ان کھلے معجزات کو بھی شیطانی تصرف کا نتیجہ قرار دیا۔ یہود کے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کروائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات صادر ہوئے یہ روح القدس کی تائید کا نتیجہ ہیں، نہ کہ کسی شیطان یا جن کی مدد کا، جیسا کہ یہود سمجھتے تھے۔ روح القدس کے لفظی معنی ہیں مقدس روح۔ قرآن میں یہ لقب جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیں اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں جبریل علیہ السلام کو الروح الامین کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا وہ جبریل معک، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا القدس اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ سراسر پاک ہے، روح اس کی طرف مضاف ہے، گویا روح القدس کا معنی ہے روح اللہ۔ اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، مگر جبریل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس اضافت کو اضافت تشریفی کہا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہی ہے، سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے، اس کے شرف اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ روح القدس سے تائید کرنے کا مطلب یہ ہے جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے ان کا حمل قرار پایا، ولادت کے وقت ان کی موجودگی کی وجہ سے شیطان کے اثر سے یہ محفوظ رہے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے روح القدس ساتھ ہوتے۔ اسی طرح یہودیوں کی سازش قتل سے ان کو بچایا۔ روح القدس سے تائید، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ عظمت اور شان کے باوجود ہماری تائید، ہماری تقویت کے محتاج ہیں،
جب وہ خود محتاج ہیں تو اوروں کی کیا مدد کریں گے؟ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں یا ابن اللہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ہر طرح کے اختیارات کی نفی کی ہے۔ آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا۔ معلوم ہوا جب انسان کی خواہش پر ضرب پڑتی ہے تو وہ تکبر کی روش اپناتا ہے، اپنے نفس کو بڑا جبکہ اللہ کی رہنمائی کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ حق کو تسلیم نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر جس شخص میں بھی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہوں، تو کیا اچھی چیز کو پسند کرنا بھی تکبر میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا طریقہ ہے، ان کی خصلت ہے، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان من استکبر عن الحق اذا كان لا يوافق هواه من هذه الامه فهو شبیہ ببنی اسرائیل، اس امت میں سے جو کوئی حق کو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف پا کر ٹھکراتا ہے وہ بنی اسرائیل کے مشابہ ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، روز قیامت اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا ففریق کذبتم، پس بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا، بعض انبیاء کی تم نے تکذیب کی، جیسے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا۔ وفریقا تقتلون، اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، جیسے ان لوگوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اپنے ہاں اوپر اٹھا لیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس بعض کو تو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ، صیغہ ماضی کا نہیں لایا گیا ہے بلکہ مضارع کا صیغہ تقتلون لایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ بھی ان سے قتل کی حرکت سرزد ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، پلاننگ کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرما لیا۔ پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے یہ ایک رگ کٹ گئی جو موت کا سبب بنی۔ ان آیات میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر بنو اسرائیل، اگر یہود آپ کی تکذیب کر رہے ہیں
آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس میں کسی تعجب، غم اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبیوں سے دشمنی، نبیوں سے عداوت، ان کی تکذیب کرنا ان کی فطرت میں داخل ہے، ان کی عادت میں، ان کی سرشت میں یہ بات داخل ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ انسان کی یہ عادت ہے، وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو نا امید کرنے کے لیے، تاکہ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں، کہا کرتے تھے ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، حامیم سجدہ آیت نمبر 5۔ انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسرا قول یہ مروی ہے، یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں، یہ پہلے سے ہی علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں علم محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو لوگ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، ایسی باتوں سے دلیل پکڑتے ہیں جو دلیل بننے کے قابل نہیں ہیں۔ جیسے یہود نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ مزید لکھتے ہیں جو کوئی یہود جیسا طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ ان کے مشابہ ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں ما ہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، جب اللہ توفیق دے گا تو کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ یہود کے مشابہ ہیں جنہوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ ان کے دل نہ غلاف میں محفوظ ہیں، نہ ہی ان کے دلوں پر پردہ ہے، بلکہ ان کے مسلسل انکار، ضد، سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا ہے، اس لیے حق بات ان پر اثر نہیں کرتی ہے، اور ان کے دل حق اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان پر باطل اور بری بات اثر نہ کرے تو یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی بدقسمت آدمی پر اچھی بات اور حق بات اثر نہ کریں تو سمجھو کہ یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ بنو اسرائیل کو جو رحمت سے دور کیا گیا اس کا سبب ان کا کفر تھا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے یہود کے دلوں میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ ان کے دل بھی فطرت ہی پر پیدا کیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ بغض اور عناد رکھا، ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، اس سبب سے بطور سزا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے اعراض کرے گا یا انکار کرے گا یا تکبر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرے گا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا اور لعنت اور عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔
شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسباب چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، لیکن اگر رکاوٹ پائی جائے تو اسباب مؤثر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اللہ نے انبیاء اکرام کو واضح نشانیاں دی، معجزات دیے، پھر اللہ نے دلوں کو فطرت پر پیدا کیا۔ فرماتے ہیں اسباب چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اگر رکاوٹ ہو تو پھر اسباب مؤثر نہیں ہوتے ہیں، ایسا شخص ہدایت سے محروم رہتا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے ہیں، بعض آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، بعض سے کفر کرتے ہیں، ایسا ایمان نہ مقبول ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں قلت بمعنی عدم کے ہیں، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیل کے معنی عدم کے ہیں، یعنی یہ لوگ سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، پس دین کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یعنی قرآن تورات کے من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف نازل ہوئی ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ مصدق لما معہم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تورات میں جو پیشن گوئیاں قرآن اور نبی آخر الزمان کے متعلق ہیں، قرآن ان کو سچ کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ تو قرآن کے آنے سے تورات میں قرآن اور نبی آخر الزمان سے متعلق جو پیشن گوئیاں دی گئی تھی وہ سچ ثابت ہوئیں، تو قرآن ان پیشن گوئیوں کو سچ کرنے والا ہے۔ تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ استفتحون کے ایک معنی غلبہ اور نصرت کی دعا کرنے کے ہیں۔ یہودیوں کی جب بت پرستوں سے جنگ ہوتی، مشرکین سے جنگ ہوتی، یہود جنگ میں مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یستفتحون کے دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں،
یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے تھے کہ ان قریب نبی کی بعثت ہوگی۔ فرمایا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ جب وہ نبی آ گیا اور انہوں نے اسے تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق پوری طرح پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے۔ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو جانتا تھا، تو حق کو جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ جو حق کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعض اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا کہ معین کافر پر لعنت کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک تو یہاں عمومی طور پر لعنت کی گئی ہے، اور فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ کسی معین کافر پر لعنت نہیں کی جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ کفر کا نام لے کر کے دعا کرتے تھے، اے اللہ فلاں پر لعنت فرما، اے اللہ فلاں پر لعنت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کر دیا۔ فرماتے ہیں کسی معین کافر پر لعنت اس لیے بھی جائز نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معین کافر کو اسلام کی توفیق دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یہاں اشترا کے معنی بیچنے کے ہیں، یعنی جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں، جس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وہ بہت برا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اس چیز کا انکار کریں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا سرمایہ دے کر، عمر کا سرمایہ دے کر تجارت پر لگا دیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بیچ کر ایمان خریدتا ہے تو کوئی کفر خریدتا ہے۔ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ فرمایا بغیم بینہم، سرکشی اور حسد کی وجہ سے۔ اہل کتاب نے قرآن کا انکار، نبی آخر الزمان کا انکار کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں کیا۔ وہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کو اچھی طرح جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کو اچھی طرح جانتے تھے، انکار محض بغض اور حسد کی بنا پر کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے تو حسد کرنے لگے کہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولت ایمان سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے اور جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں حسد ہو اس دل میں ایمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بندے مومن کو چاہیے حق بات کو قبول کرے، چاہے اسے پیش کرنے والا کوئی بھی ہو۔ حق بات کو اس لیے رد کر دینا کہ اس کو پیش کرنے والا فلاں اور فلاں ہیں، یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حق کو حق کی خاطر قبول کرے، اس لیے نہیں کہ اس کو لانے والا فلاں اور فلاں ہیں۔
اللہ نے فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ نبوت اللہ کا ایک فضل ہے، نبوت وہابی چیز ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے، کسبی یا موروثی چیز نہیں ہے۔ عبادت اور عمل سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، جس بندے پر چاہتا ہے اپنی کتاب اتارتا ہے، اسے پورا اختیار ہے۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا اور یہ ضد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں کو کیوں نبی بنایا، فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا۔ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ نبوت کی ذمہ داری کون بہتر طریقے سے ادا کرے گا، انجام دے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسد سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، فلاں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں دی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں علم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم یہ مال سے بھی افضل ہے۔ مال و دولت جمع کرنے والے مر گئے، انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء مرنے کے باوجود بھی زندہ ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر باقی ہے، لوگ ان کے علم سے برابر استفادہ کر رہے ہیں، مرنے کے باوجود وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی فضل عطا کرے، کوئی فضیلت عطا کرے، یہ فضیلت اسے رب نہیں بنا دیتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ بہرحال بندہ ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل اتارتا ہے۔ تو نبوت کے حاصل ہونے کے باوجود انبیاء اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ نے انہیں عباد ہی سے موسوم کیا ہے۔ انہیں ربوبیت اور الوہیت کی اختیارات دینا یہ شرک ہے، انہیں خدائی صفات کا حامل سمجھنا یہ شرک ہے۔ مزید لکھتے ہیں من عبادہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کرے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ عبادت کرے، اس لیے کہ احسان جتنا عظیم ہوتا ہے، نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے، اس نعمت پر شکر گزاری بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرماتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جن کو ان کے علم نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بسا اوقات حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ علم کی فضیلت سے محروم لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ غضب پر غضب کے معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا غضب نازل ہوا، کیونکہ وہ بار بار غضب والے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں المغضوب علیہم قرار دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ رسوا کن عذاب کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے عذاب کے علاوہ انہیں ذلت بھی میسر ہوگی۔ جزا کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ عمل کی جنس سے اور اس کے مطابق ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، عمل جیسا ہوتا ہے جزا بھی ویسے ہی دی جاتی ہے، چونکہ انہوں نے
اپنی بڑائی کے جھوٹے گھمنڈ کی بنا پر حق کا انکار کیا تھا، اس لیے اس کی سزا ان کو یہ دی جائے گی کہ یہ رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ فرمایا انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ بعض مفسرین اس آیت سے یہ فائدہ بھی مستنبط کرتے ہیں کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ گنہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ انہی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ ہوگا۔ البتہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بغرض تذلیل ہوگا، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی فرمائی ہے۔ قوم یہود کو جب قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی، جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، تورات ہمارے لیے کافی ہے، کسی دوسری کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، یعنی وہ تورات کے سوا تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان پر فرض تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لائیں، خواہ یہ کتابیں بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل کی گئی ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور نبی پر، اور یہی وہ ایمان ہے جو فائدہ مند ہے۔ رہا اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں کے درمیان تفریق کرنا، اپنے زعم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق کسی پر ایمان لانا، کسی کا انکار کر دینا، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ عین کفر ہے۔ کسی بنا پر اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس کے مابین ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، اللہ نے فرمایا بلا شبہ وہی کافر ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 150 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس امت میں سے جسے حق کی طرف بلایا جائے اور وہ کہیں ہمارے مذہب میں اس طرح ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، تو اس میں بھی یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے ذمے واجب یہ ہے کہ جب اسے حق کی طرف بلایا جائے تو کہیں سمعنا واطعنا، فلاں اور فلاں کے قول کی وجہ سے حق کو نہ جھٹلائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو یہودیوں کی صفت کا شکار ہے، جب انہیں کتاب اور سنت کو قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں،
ہم ان کی تقلید سے باہر نہیں نکل سکتے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہود کا یہ کہنا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کا یہ قول صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو کئی طرح رد فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بالکل حق ہے، قرآن برحق کتاب ہے، قرآن کی حقانیت دلائل سے ثابت ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا مصدقا لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ جو کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔ گویا قرآن کو نہ ماننا جو تورات کے موافق ہے اور تورات اس کے موافق ہے، یہ تو خود تورات کو نہ ماننا ہے۔ اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو یہ نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے جن کے آمد کی خبر تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ ایسے نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ایک تیسرا الزامی جواب اللہ نے یہ دیا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ پوچھیں ان سے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ یعنی تمہارا تورات پر بھی دعوی ایمان باطل ہے۔ اگر تم اور تمہارے آبا و اجداد اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے؟ تم نے زکریہ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے مدعی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو۔ تمہارا دین و ایمان شریعت موسیٰ کا اتباع نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارا دین اور ایمان ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی طرف قتل کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ قتل ان سے پہلے کے یہودیوں نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی کے یہودی اپنے آبا و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے حکم کی مخالفت اور معصیت نہیں کہتے تھے، اور نہ اس سے انہوں نے براءت کا اظہار کیا تھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نہ جانے کتنی سازشیں کی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، بچھڑے کی پرستش کی۔ اس آیت میں ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد موجود ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا غلط اور باطل ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات اس بات پر لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ واضح معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہ تھے بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کی غرق یابی، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من اور سلویٰ کا نزول۔ ان کھلی ہوئی نشانیوں کا طبعی طور پر
اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت بجا لاتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پرستش کرتے ہو، پھر بھی تورات پر ایمان لانے کے مدعی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ قرآن میں شرک متعدد مقامات میں ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظلم کے اصلی معنی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پر رکھنا، کسی مستحق شخص کا حق دوسرے کو دے دینا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حق دوسرے کو دے دیا جائے۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جب اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی جائے تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہا پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو۔ تورات کے احکام کو منوانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کیا گیا، ان سے پختہ عہد لیا گیا کہ تورات کے احکام کو قبول کرو، ان پر مضبوطی سے عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم راضی رضا کب تورات کے احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے؟ زبردستی تم سے عہد لیا گیا۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وجوب تلقی شریعت اللہ بالقوہ، اللہ کی شریعت کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ قبول کرنا واجب ہے، بغیر سستی اور کمزوری کے مظاہرے کے۔ اللہ نے فرمایا پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ اپنے اوپر پہاڑ گرنے کے ڈر سے تو انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا ہاں ہم نے سنا، جب پہاڑ ہٹا دیا گیا تو کہا عصینا، ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی۔ یا یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ کوہ طور کو جب ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کر کے ان سے عہد لیا گیا تو انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہمیں کون سا عمل کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تورات پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے؟ کیا اس کو تورات پر ایمان لانا کہتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور دوسرا بچھڑے کی محبت کو اشربو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح بچھڑے کی محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ قوم یہود کا جو دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دعوے ایمان پر نقد کرتے ہوئے کہا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، کہہ دیں بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ تورات پر ایمان تمہیں سمعنا وعصینا کہنے کا بچھڑے کی عبادت جیسے صریح شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تمہارا ایمان اگر تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ قادر مطلق کو چھوڑ کر ایک بے زبان اور لا یعقل جانور کو اپنا معبود بنا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان رسول کی تکذیب کرو، یہ تو بہت ہی برا ایمان ہے۔ صحیح اور حقیقی ایمان تو صاحب ایمان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے،
اللہ کی عبادت اور بندگی پر آمدہ کرتا ہے۔ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کا سمیعنا اور عصینا کہنے کا حکم دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسے قبیح امور کا ارتکاب نہ کرتے، ایسے قبیح امور تم سے سرزد نہ ہوتے۔ اگر تم نے ان قبیح امور کا ارتکاب کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر آج ہم امت محمدیہ کی حالت پر ذرا غور کریں گے تو مسلمانوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کیا کچھ نہیں ہے، قبر پرستی ہے، پیر پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ۔ آج ہم قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے۔ جو بات یہود سے کہی گئی ہے وہی بات ہم پر صادق آ رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے۔ قوم یہود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن کی بعض اور آیت سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ مزید سورہ بقرہ آیت نمبر 111 جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے تھے جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ مزید سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ کہہ دیں اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت خالص تمہارے لیے ہے، تمہارے سوا اور کسی کا اس میں حق نہیں ہے، تو پھر موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی آرزو کرو۔ ایک یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائیں، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ، جنت تک رسائی کا ذریعہ موت ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ علامہ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر مروی ہے۔ اس دوسرے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یوں ہے، اے محمد آپ یہودیوں سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں سے جھوٹی جماعت کو موت دے دے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ جس طرح نصرانی مباہلہ سے ڈر گئے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا مر جاتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ حق اور باطل کا فیصلہ اکثر مناظرے سے، مجادلے سے ہوتا ہے، اور کبھی مباہلے سے بھی۔ جب حجت اور دلیل کے تمام مراحل ختم ہو جائیں، مخالف دلائل کی زبان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں، آمدہ نہ ہوں،
تو پھر مباہلے سے فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہوں۔ اس آیت کی پہلی تفسیر کے مطابق ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے آیا موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر اسے ضرور تمنا کرنی ہو تو یوں کہیں اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور اضافہ ہوں، اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کر لیں۔ تو دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع فرما۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو غرض خلاصہ یہ ہے اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے لیے موت کی تمنا صحیح ہے، البتہ دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ اس آیت سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الجمعہ میں بھی بیان ہوا ہے، یہاں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا لن کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہرگز نیور، کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور سورۃ الجمعہ میں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا لا آیا ہے، یعنی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہاں تاکید ہے وہاں تاکید نہیں ہے۔ غالباً اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے وہاں دعویٰ اللہ کی دوستی کا ہے جس کی نفی صرف لا کے ساتھ کی گئی، یہاں دار آخرت کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا دعویٰ ہے جو اس دعوے سے بڑا ہے، تو اس لیے یہاں نفی حرف لن کے ساتھ کی گئی ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان کی بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ موت کی تمنا نہ کرنے کے پیچھے ان کے برے اعمال ہیں۔ اگر یہود کو اپنی کامیابی پر یقین ہوتا تو ضرور موت کی تمنا کرتے، موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جتنے دن ہو سکے موت ان سے ٹلتی رہے تاکہ وہ عذاب سے بچے رہیں۔ اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہودی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر یہودی سچے تھے تو موت کی تمنا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے لو ہم نے موت کی تمنا کر لی ہے، اور یوں قرآن جھوٹا ہو جاتا
اور آپ کی نبوت باطل ہو جاتی، ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ کے دعوے نبوت کو باطل کرنے کے لیے موت کی تمنا کر لیتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس طرح اس سے آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ جھوٹا نبی کبھی ایسی پیشن گوئی کی جرت نہیں کر سکتا جس کو باطل کرنا مخالف کے اختیار میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے باطن میں کیا پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ، یہ کلمہ تہدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، وہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ ضرور دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا۔ علی حیاتٍ، حیاتٍ نکرہ لایا گیا ہے، اس پر الف لام نہیں لایا گیا ہے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت اور آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ تو حیات جو نکرہ لایا گیا ہے تو اس کا معنی ہے کسی بھی طرح زندہ رہنے پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے۔ قوم یہود کا موت کی تمنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ مشرکین نہ آخرت کے قائل تھے، نہ عذاب اور ثواب کے، نہ جنت اور دوزخ کے۔ وہ دنیاوی حیات ہی، دنیاوی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے تھے، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے۔ موت کی تمنا کرنے کے بجائے لمبی زندگی کی خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دخول جنت کے متعلق ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے۔ اگر ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے، یعنی انہیں 1000 سالہ زندگی میسر آ جائے، اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، بلکہ جس قدر ان کی عمریں زیادہ ہوں گی اسی قدر ان کا کفر بھی زیادہ ہوگا، گناہ بڑھیں گے، اعمال صالحہ کم ہوں گے، یہ زیادتی عذاب کا موجب اور سبب بنے گا۔ ابلیس کو 1000 سال کی زندگی دی گئی مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین لکھتے ہیں ان طول العمر لا يفيد المرء شيئا اذا كان في معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں لمبی عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی کو دعا دیتے ہوئے یوں کہیں اطال اللہ بقاءک، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کریں۔ لمبی عمر مفید بھی ہو سکتی ہے، مضر بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دعا دی جائے اطال اللہ بقاءک علی طاعت اللہ، اللہ تمہیں اطاعت پر، عمل صالحہ پر لمبی زندگی عطا کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ ان کا بدلہ نہ دیں۔ انسان غفلت اور معصیت کی طرف قدم اس وقت رکھتا ہے جب اس کے ذہن سے اللہ رب العالمین کا تصور غائب ہو جائے۔ جو انسان رب العالمین کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھتا ہو کبھی وہ گناہوں کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ جب انسان رب العالمین کی نگرانی سے غافل ہو جائے گا تبھی اس سے گناہ سرزد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آپ کو یہ انداز ملے گا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو گویا انسانوں کو یہ دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیں۔ اس طرح ایک رکوع ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔